محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صلوات اس سے بلند صلوات نجم شاہ صاحب کے مرحومین کی، آپ کے مرحومین کی، شہداء ملت، شہید رہبر معظم کے درجات کی بلندی، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سورہ مبارکہ اسراء کی دو آیتیں ہیں، 71ویں اور 72ویں آیت دونوں آپس میں کیونکہ جڑی ہوئی ہیں اس لیے میرے دل میں آیا کہ دونوں آیتوں سے استفادہ ہو۔ پہلی آیت میں اللہ نے امام کا مقام اور امام کی عظمت کو قیامت میں کیا نظر آئے گا، کیا مقام ظاہر ہوگا، اسے بیان کیا ہے۔ قیامت میں امام کی اہمیت اور ضرورت اور مقام اور منزلت امام کی کیا ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بیان ہو گیا ہے کہ جو جیسے امام کے پیچھے چلے گا ایسا ہی اس کا مقدر ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ جو جیسے پیشوا کو مانے گا اس کے مطابق اس کی قسمت ہے، مقدر ہے۔ اب اگر پیشوا ایسے کو مانے کہ جن کے ہاتھ میں جنت ہے تو خود بخود پیچھے چلنے والے کے لیے جنت ہے، اور اگر پیشوا کسی ایسے کو مان لیا جائے جو خود کہتا ہوں مجھے جنت کی ضرورت ہے تو پھر قیامت میں تو وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا مجھے امام مانو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہاں ایسا ہے، وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے ہم تمہارے پیچھے چل رہے تھے اس وقت تو تم نے منع نہیں کیا، اور آج جب ہمیں تمہاری ضرورت پڑ رہی ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ میرے پیچھے نہ ہو۔ وہاں اب گنجائش نہیں ہوگی۔ کل میں نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا کہ یہ جو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر شخص کو اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بلائے اور وہ مرضی آئے نہ آئے۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے فرض کریں اس مجلس کا اعلان ہوا، کوئی زبردستی تو نہیں آیا ہوا نا، سب اختیار سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا میں اختیار سے عمل کرنے کو دین کہتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا دین ہوگا۔ یعنی آخرت میں میرے اور آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں، ماننا پڑے گی۔ اسے کہتے ہیں دعوت تکوینی۔ آج دنیا میں دعوت تشریعی ہے۔ جب حیا علی الصلاح مؤذن کہتا ہے بخاری صاحب تو کتنے لوگ پہنچتے ہیں اس کے بلانے پر؟ بلانے والا تو سب کو بلا رہا ہے نا، مگر شہر میں، محلے میں، علاقے میں مثلا 200 گھروں میں سے شاید 25 بھی نہیں پہنچتے۔ اگر 200 پہنچتے تو مسجد چھوٹی پڑ جاتی۔ وہ مسجد جو خالی نظر آتی ہے 3 صفوں میں نماز ہو گئی، وہ بلانے والا تو سب کو بلا رہا تھا، مگر کوئی گیا کوئی نہیں گیا۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ بلائے گا تو مجال نہیں ہے کسی کے کہ کوئی اپنی لائن بدل لے کہ اس لائن سے نکل کے اس لائن میں چلا جائے، اس لائن سے نکل کے اس لائن میں چلا جائے۔ یہ ضرور ملا ہے کہ 2 طرح کی لائنیں ہوں گی، ایک ذرا سست چل رہی ہوگی اور ایک تیز چل رہی ہوگی۔
وہ جو سست چل رہی ہوگی نا وہ ہم جیسے لوگوں کی ہوگی. اس لیے ہم سیانے ہیں, کبھی کبھی ماتم کے حلقے میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ لائن تیز چلتی ہے. ہاں, عزاداروں کی صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آلہ. قیامت میں امام حسین والی لائن تیز چلے گی اور امام جعفر صادق والی آہستہ چلے گی. دونوں جنت میں ہی جا رہی ہوں گی. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد. میں نے یہ کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے, دونوں جنت میں جاری ہوں گی, مگر ایک تیز چل رہی ہوگی اور ایک ذرا آہستہ چل رہی ہوگی. ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے, ایک کے مسئلے زیادہ ہیں, ایک کی کتاب بڑا موٹی ہے, اس کا نامہ عمل ذرا موٹا ہے, اور ایک کو اشاروں پہ بہت ساری چیزیں مل رہی ہوں گی. میں تو بھائی بازار میں, چوک پہ, چوراہے پر, فلاں ایئرپورٹ پر, اور فلاں شہر میں, اور فلاں سیمینار میں, اور فلاں کانفرنس میں, اور یہ بعض اوقات امامہ اتارنے کا, میں اپنے قبیلوں والوں کی بات کر رہا ہوں, معمولاً جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ سب ایسے ہوں, لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں بعض اوقات, ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں سمجھداری, مگر وہ ملنگ کتنا اچھا ہے جو اکیلا کھڑا ہو کے چوک پہ کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. اسے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ بدتمیزی بھی برداشت. میں جو حالات ہیں نا ان کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور ایسے بھی ملنگ میں نے دیکھے ہیں بخاری صاحب کے جو نماز شب کے پابند, جو نماز جماعت کے پابند, بغیر وضو کے نہ رہنے والا بھی ملنگ ہو سکتا ہے. جی ہمیشہ ایک ہی سوچ نہیں ہونی چاہیے. میں ایک ملنگ کو جانتا ہوں جو پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا, علامہ غلام مہدی نجفی صاحب, ایک صاحب کرامت عالم دین. وہ جب اس ملنگ سے ملتے تھے نا, ملنگ نیاز حسین اس کا نام تھا, اس کے نام کے ساتھ ہی ملنگ لگتا تھا. ملنگ نیاز حسین کے ساتھ گزشتہ اس کی 50 سال سے نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی. ملنگ نیاز حسین, میں نام بتا رہا ہوں, دونوں کا انتقال ہو گیا. علامہ غلام مہدی نجفی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, اور مفتی جعفر, مفتی خادم, مفتی عنایت علی شاہ صاحب کے کلاس فیلو تھے مولانا غلام مہدی نجفی صاحب لکھنؤ میں. مولانا محمد قاسم زیدی کے نقن صاحب کے شاگرد تھے, اور علامہ, آج ان کا پوتا نظر نہیں آ رہا, نواسا مفتی صاحب کا, مفتی عنایت علی شاہ صاحب اور مولانا غلام مہدی نجفی صاحب. سندھ کا ایک شہر ہے میرپور خاص, اس کا ایک قصبہ ہے واگریجی, وہاں ان کی قبر, ان کا مزار وہاں ہے. جب مولانا غلام مہدی نجفی صاحب ملنگ نیاز حسین سے ملنے کے لیے آگے بڑھتے تھے نا, جو جوتیاں اتار کے بڑھتے تھے, جوتیاں اتارتے تھے پھر ان سے جا کے ملتے تھے. تو کچھ کو انہوں نے کچھ بتایا ہے اور کچھ کو نہیں بتایا. تو ایک دفعہ کسی نے بہت کہا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں اس سے ملتا ہوں نا مجھے امام زمانہ کی خوشبو آتی ہے. ایسے ملنگ بھی ہیں, وہ درویش, وہ زمین پہ بیٹھنے والے, وہ عاجزی سے زندگی گزارنے والے. میں نے تو زمیندار ملنگ بھی دیکھے. ابھی ہمارا مضمون نہیں ہے آج کا, لیکن ایک بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجئے. سبحان اللہ. سہون میں شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے گیا ہوا تھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. قلندر شہباز کے مزار پر حاضری کے لیے گیا ہوا تھا, سلام کرنے گیا تھا, زیارت پڑھنے گیا تھا. تو وہاں 8 کافیاں ہیں, یہ جو درویشوں کی, فقیروں کی. کیا ہوا, ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. یہ درویشوں کی نا, وہ 8 کافیاں ہیں ان کی, وہ کافی کہلاتی ہیں وہ, جن کو آج آپ صوفیوں کی زبان میں خانقاہ کہہ لیجئے, جی اوطاقیں کہہ لیجئے, جہاں ملنگوں کی ملنگ بیٹھتے ہیں, جہاں درویش بیٹھتے ہیں. تو میں سائیں حاجن شاہ کی وہ جھونپڑی میں, اس اوطاق میں, اس کافی میں, اس کہہ لیجئے کہ خانقاہ میں, سائیں حاجن شاہ والی خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اچانک ایک سامنے ایک بہت مہنگی بڑی گاڑی وہ آ کے رکی, اور اسے بہت اچھے کپڑوں میں ایک خوبصورت ہینڈسم جوان اترا, اور ویسے ہمارے پاس سے جیسے فرض کریں یہی منظر ہے, یہاں سے ایسے برابر سے گزرا اور پیچھے چلا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک اور جوان واپس ہوا, مگر وہ پھر کالا چولا اور کالا تہمد,
اس نے پہنا ہوا تھا، اور جیسے یہ ملنگ بیٹھے ہیں ہمارے عزیز، ان کی طرح اس نے کچھ ہار وار ڈالے ہوئے ہاتھ میں، اور ایک کشکول گلے میں ڈالا ہوا، کشکول، کیا ہوا ماشاء اور وہ اللہ. چلا گیا. مجھے تھوڑا سا گمان ہوا کہ یہ اس کو کہیں دیکھا ہے، تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ وہی نہیں ہے جو بھی گیا تھا؟ اچھا کہنے لگا ہاں، یہ 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے، ہر کچھ مدت بعد اپنی نفس کشی کے لیے آتا ہے، ہر کچھ مدت کے بعد فقیری کا لباس پہنتا ہے، اور یہ اب قلندر کے مزار کے باہر جو چوک ہے نا وہاں کھڑا ہو جائے گا. لوگ دھتکار رہے ہوں گے، دھول مٹی اڑ رہی ہوگی، پسینے آ رہے ہوں گے. یہ اپنی ذات کی نفی کے لیے آتا ہے. ملنگ متکبر کو نہیں کہتے، اپنی ذات کی نفی کو کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ میرا ایک اور مشاہدہ تھا. آ رہا تھا سانگڑ سے ٹنڈو آدم کی طرف، سندھ کا ایک علاقہ، رستے میں پھاٹک آتا ہے، توجہ ہے نا، ماشاء اللہ. ریلوے کراسنگ. تو جیسے ہی ہماری گاڑی وہاں آہستہ ہوئی تو اچانک میری نگاہ گئی کہ اس کے وہ ناٹی سی دیوار ہوتی ہے نا چھوٹی سی، جس پھاٹک مجھے دیکھ کر فوراً کہا السلام علیکم. میں نے کہا علیکم السلام. فوراً اس نے کہا یا علی مدد. میں نے فوراً کہا مولا علی علیہ السلام مدد. تو وہ ایک دم کود پڑا نا اس دیوار پہ سے، کہنے لگا کچھ دوں؟ یقین جانیے میں نے اپنی گاڑی رکوا دی، میں اتر آیا. میں نے کہا مجھے پہلا فقیر ملا ہے. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا یہ ذلیل ہوتے ہیں، دینے والا فقیر ہوتا ہے. میں اس کی طرف، ان کی طرف بڑھا، وہ میری طرف آئے. وہاں نے کہا ہوا، سلام دعا ہوئی، خیر خیرت ہوئی. میں نے کہا جی عطا کریں، عطا کریں. میں ان بچوں جوانوں کو بڑوں سے ملنے کا ایک سلیقہ بھی سکھا رہا ہوں. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی ولایتوں کے مدارج کو، درجوں کو، کیفیات کو طے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ زاہد نہ ہو. اور زاہد اسے کہتے ہیں. زاہد کسے کہتے ہیں؟ چلے میں پہلے ملنگ کی بات سے پہلے، آیت اللہ العظمی سید علی قاضی طباطبائی استاد ہیں آیت اللہ بہجت کے، استاد ہیں علامہ میں تفسیر میں، علماء علم تفسیر میں سب سے منفرد تفسیر تفسیر المیزان ہے. کیا ہے اس کی انفرادیت؟ علامہ محمود حسین کی تفسیر ہے. کیا ہے اس کی تفسیر کی انفرادیت؟ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی ہے. کیا بات، کیا بات. ایک آیت سمجھانے کے لیے وہ مختلف آیات لے کر آتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھو ان آیات سے. تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نا، سنی بھی مانے گا اسے، شیعہ بھی مانے گا. اور وہ تفسیر لکھنے والے آیت اللہ علامہ محمد حسین. علامہ کا لقب ہمارے ہاں تاریخ تشیع میں 4 لوگوں کو علامہ کا لقب ملا ہے. یہ تو بخاری صاحب کی مہربانی ہے. ہم بھی احترام میں ہمارے محبت کرنے والوں کو ہم ظاہر کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ میں تو شاید الف والا علامہ ہوں گا. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، میں اپنی برائی کر رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. تو مل کر جواب دیجیے. علامہ محمد صلوات. وہ جو میرے دوست پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں، آگے بھی ہوا چل رہی ہے، اگر آپ آ سکیں تو اچھا لگے گا، مل کے بیٹھیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرمائیں. ایک اور بلند صلوات، اس سے بھی بلند صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جن دوستوں نے میری بات مانی، تشریف لے کر آئے، بہت شکریہ. تو علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد سید علی قاضی طباطبائی، صاحب کرامت، عالم دین، اللہ کے ولی، مجتہد. جی
ان کی بھی اپنی ان کے بارے میں بات ہو تو اولیاء کے تذکرے میں تذکرۃ الاولیاء میں جب بات ہو تو تذکرۃ الاولیاء میں علامہ ایک ان کا شاگرد ان کے پاس جانے لگا گیا کہ استاد سے پوچھوں گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر میں پیر سیدھے کر لوں اور چادر ڈال لوں پیر پہ اور قرآن پڑھتے ہوئے پیر سیدھے کر کے قرآن پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ تو یہ جیسے ہی پہنچا نا تو ابھی بیٹھتے کے ساتھ ہی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سوال کروں تو فوراً کہا بے ادبی ہے قرآن سیدھے کر کے پیر پڑھنے میں. دل میں کیا گزر رہی ہے، ذہن میں کیا گزر رہا ہے. آسان نہیں ہے. لوگ تو اس پہ بات ہی نہیں کرتے. اس وادی کے اوپر ممبر مجلس میں بات ہونی چاہیے نا. ماشاءاللہ. ولایت فلاں اللہ کا ولی، فلاں کا مزار، پتہ نہیں کون کون کس کس کو ولی بنایا ہوا ہے. ولایت بغیر علی مولا کی محبت کے مل ہی نہیں سکتی. ولایتیں کیسے ملیں گی، درجے کیسے ملیں گے، مقامات کیسے ملیں گے، وہ تو بیان ہونے چاہیے نا. تو علامہ سید علی قاضی کے پاس ایک شاگرد آیا، کہنے لگا استاد یہ جو روحانیت ہے نا، یہ روحانیت، یہ معنویت، یہ عرفانیات، اس میں مجھے اپنا شاگرد بنا دیں. تو سید علی قاضی نے کہا کہ یہ وادی بہت مشکل وادی ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے. اس نے پھر اصرار کیا، کہنے لگا اچھا ایک ذکر بتاتا ہوں، وہ 40 دن پڑھ کر آؤ، پھر سوچوں گا تمہیں شاگرد بناؤں یا نہیں. 40 دن بعد پھر آیا وہ، پھر کہنے لگا نہیں ابھی بھی مشکل ہے تمہارے لیے، پریشان ہو جاؤ گے، کسی اور کام میں لگو. جب اس نے اصرار کیا، کہنے لگے کہ بیٹا بہت مشکل ہے، تم ہماری دنیا میں آؤ، ہمارے ماحول میں آؤ، تو میں سمجھاؤں کہ کتنا مشکل ہے. اب یہ لطیفہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو کہا جی سمجھائیں کتنا مشکل ہے. کہنے لگے کل اپنے گھر سے مرغی لے کر آنا، مگر رستے میں کسی کو پتہ نہ چلے تو مرغی لا رہے ہو. کیا بات. جب وہ مرغی لے کر آیا بخاری صاحب تو سید علی قاضی نے پوچھا رستے میں کسی کو پتہ چلا؟ کہنے لگا سارے شہر کو پتہ یہ مرغی لے جا رہا ہے. میں جتنا اسے چھپا رہا تھا نا چادر میں، اتنا ہی وہ بول رہی تھی. جتنا میں اسے مخفی کر رہا تھا اتنی اس کی آوازیں نکل رہی تھی. تو سارے رستے میں سب کو پتہ چلا ہے کہ میں مرغی لے جا رہا ہوں. کہنے لگے جتنا مشکل اس راز کو چھپانا تھا، اللہ کے رازوں کو چھپانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. ہم تو بھائی پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہم تو پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، جب تک 6 جگہ گا بجا نہیں لیں، معاف کیجئے گا، جب تک کوئی بات اگر ہمیں مل جائے ہم 6 جگہ بتا نہیں لیں، اس وقت تک تو ہمیں چین ہی نہیں آتا. جی کوئی اچھا خواب دیکھ لیا، مولا کی زیارت ہو گئی، جگہ جگہ بتاتے بھائی دوبارہ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. کل تمہیں کچھ اور دینے آئیں گے، ذرا راز تو رہنے دو. اور پھر ہر ایک اس سے بتا دیا جاتا ہے جو نااہل ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہوں میں. یہ ہمارے ہاں معمولی عمومی ایک کمزوریوں میں سے ہے. تو مشکل کام ہے. سید علی کے پاس، سید علی قاضی کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ استاد مجھے بتائیں زہد کسے کہتے ہیں. تو سید علی نے کہا دیکھو میں تو عمل، یہ لفظ نہیں کہا انہوں نے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ زہد کسے کہتے ہیں. کچھ دیر میرے ساتھ رہو. زہد کی تعریف کر رہا ہوں بھائی، کتنی دفعہ سنا ہے میرے جوانوں نے لفظ زہد، فلاں زاہد، فلاں زاہد، فلاں عابد، فلاں عارف، فلاں زاہد. جی زہد و تقوی، زہد کا کچھ دیر ساتھ رہو تمہیں پتہ چلے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے میرا وقت ہونے والا ہے، مولا علی کو سلام کرنے. وہ جاتے تھے کوفے سے پیدل نجف، تو میرے سلام کا وقت ہو گیا ہے، جو میرے مولا کے سلام کا میرا وقت ہے، روزانہ میں سلام کرنے جس وقت جاتا ہوں وہ وقت ہو گیا ہے. چلو میرے ساتھ چلیں اور میں سلام کر کے ہم واپس آئیں گے، تو پھر اس رستے میں ہی طے ہو جائے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں. آدھے رستے جو پہنچے تو یہ جو شاگرد آیا تھا زہد سمجھنے کے لیے، یہ کہنے لگا استاد میں واپس جا رہا ہوں، آپ جائیے میں واپس جا رہا ہوں، آپ کے گھر جا رہا ہوں. کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو میں کشکول لایا تھا وہ میں آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں. کشکول تو سمجھتے ہیں نا بچے؟ انشاءاللہ. تو وہ آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، وہ میں لے کر آ جاؤں آپ سے حرم میں آ کر ملتا ہوں.
تو سید علی قاضی نے کہا نہیں وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ وہیں رہے گا، ہم ہو کر آئیں گے تو وہ وہیں رکھا ملے گا تمہیں، کوئی نہیں لے گا وہ تمہارا کشکول۔ کہنے لگا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اچھا تو سید علی مسکرائے، کہنے لگے وقت آ گیا تمہیں سمجھانے کا، جس کے بغیر گزارا نہ ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے، اور اپنی دنیا سے جب ہاتھ اٹھانا چاہو اور اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، مجھے فلاں گاڑی کے بغیر سفر میں مزہ نہیں آتا، فلاں بستر کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، فلاں کھانے کے بغیر میرا پیٹ نہیں بھرتا، اسے دنیا کہتے ہیں۔ بے شک، اور جب چاہوں میں اپنے مزوں سے اور لذتوں سے ہاتھ اٹھا لوں اسی کو زہد کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب اس فقیر نے مجھ سے جو دیوار پر بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں، یہ سکھایا ہے میں نے ابھی بچوں کو، بڑوں کے پاس جاؤ تو بولنا کم کر دو، سننا زیادہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے زیادہ بولنے کی، ہاں جی، مسلسل ہم بولتے رہتے ہیں، حتیٰ بڑوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو بولنا زیادہ رکھتے ہیں، تو ہم زیادہ بولیں گے بڑا چپ ہو جائے گا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا زہد آپ بہتر جانتے ہیں۔ فقیر سے میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، پہلی منزل گزار لو تو کچھ مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتائے گا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا حضور عطا کریں کہ زہد کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے، اپنی انا مٹاؤ، اپنی میں کو مٹاؤ، یہ جو تم خود پسندی، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد، اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ عزیزو کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے زاہد کے چاہنے والے ہیں۔ بے شک، کرم ہے پروردگار عالم کا جو ایک ہی وقت میں زاہد بھی تھا حاکم بھی تھا۔ ایک ایسی ذات ہے، حاکم ایسا ہے کہ 1400 سال سے اس کا قد حکمرانی کر رہا ہے، اور زاہد ایسا ہے کہ اپنی جوتیوں میں ٹانکا خود لگاتا ہے، اپنی ابا کو رفو خود کرتا ہے۔ جب درزی کو دی نا میرے مولا نے اپنی ابا، اور اس نے کہا مولا اب اس میں جگہ ہی نہیں ہے میں رفو کروں، اتنی جگہ جگہ سے رفو ہو چکی ہے کہ اب اس کے اندر پیوند لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے فرمایا یا اللہ گواہ ہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا۔ اس ابا نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑا اسے۔ زاہد ایسے زاہد، فقیروں سے پیار کرنے والا مولا، سبحان سبحان، فقیروں سے ایسا پیار تھا علی مولا کو کہ مالک اشتر جیسے زمیندار صاحبی فرماتے ہیں کہ جب علی مولا کا فقیروں سے پیار دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ ایسا پیار تو مولا کسی سے نہیں کرتے جیسا پیار فقیروں سے کرتے ہیں۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا کا قول آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، کیا کریں کہ ہمیں زہد حاصل ہو، اور کیا کریں کہ اس زہد کے ذریعے مولا علی کا قرب حاصل ہو۔ سبحان، علی ان سے پیار کرتے ہیں جو فقیر ہو، بے شک، مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، پھر غلط فہمی نہ ہو جائے۔ بالکل ہی مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، یہ تو ذلیل ہے۔ بالکل دینے والا، یہ چوک پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا رہا ہے، اپنے جیسوں سے مانگ رہا ہے۔ میرے مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام نے سرزمین منہ پر ایک مانگنے والے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت نے فرمایا یہ سب مانگنے آئے ہیں، تو انہی سے مانگ رہا ہے جو مانگنے آئے، اس سے مانگ جس سے یہ مانگنے آئے۔ واہ واہ واہ، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے اپنے جیسوں سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، واہ،
تو وہ اللہ کی شکایت لگاتے ہیں. توجہ نہیں کیا آپ نے. ماشاءاللہ. جب بندے اپنے جیسوں سے حاجتیں بیان کرتے ہیں, میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, میرا وہ مسئلہ ہو گیا, اس سے کیوں بول رہے ہو؟ جس کے پاس مسلح بھی ہو, جس کے پاس علم بھی ہو, وہ محتاجوں سے کیوں مانگنے گئے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو, مولا عباس کو وسیلہ بناؤ, باب الحوائج کو. جس کا یہ دروازہ ہے اس دروازے پہ جاؤ, جب دروازہ عباس کا بجاؤ گے تو اللہ ہی کی تو جواب آئے گا, اللہ ہی کا جواب آئے گا. لہذا مانگنے والا نہیں, مانگنے والا نہیں. بہت اس وقت ہمارے معاشرے میں اس غربت کے نام پر حالات مالی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس بہانے پر اخلاقی کمزوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قناعت پسندی, صبر, توکل, توسل, 2-4 دن برداشت کر لینے کا مادہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. فقیروں کی بات کر رہا ہوں. فقیر مستغنی لوگ ہوتے ہیں جی, کھانوں کو بگاڑ کے کھاتے ہیں تاکہ مزہ خراب ہو. یہ کشکول کا کیا مطلب ہے؟ دال بھی اس میں ڈال دی, کھیر بھی اس میں ڈال دی, روٹی بھی اس میں ڈال دی, چاول بھی اس میں ڈال دیا, ایک دروازے سے اس کو کہیں سے اسے حلوہ ملا وہ بھی اس میں ڈال دیا. وہ سب کو ملاتا ہے, بد مزہ کرتا ہے, پھر کھاتا ہے. دنیا کی لذتوں سے ہاتھ اٹھانے والا. میرے امام حسین کا قول مجھے آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں, یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. مناجات ہے امام کی, یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. جو رشتہ داروں میں عزیز ہوتا ہے نا, وہ سچا عزیز اور عزت والا ہوتا ہے. اس لیے کہ دور والے تو دور کے ڈھول سہانے والی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی ملنے والے تو کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو رشتہ دار ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. رشتہ داروں میں عزیز ہونا سچی عزت ہے. بھائی رشتہ دار بھی, ہم بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں نا. جتنا تنگ نظر رشتہ دار ہوتا ہے, توجہ ہے, جتنا چھوٹے دماغ والا رشتہ دار ہوتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک میدان ہے جس میں اس وقت آیا ہوں. رشتہ دار ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کیا شعر ہے کہ وہ رشتہ دار ایسی لکڑیاں ہیں جی, جو قریب رہیں تو جلیں اور دور رہیں تو دھواں دیں. دور ہوتے ہیں تو دھواں دے رہے ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں تو جلنے لگتے ہیں. تو رشتہ داری بڑی مشکل ایک کیفیت کا نام ہے. رشتہ داروں میں عزیز ہونا ہنر ہے, واقعی ہنر ہے, سچا ہنر ہے. مشکل کام. سارے رشتوں میں سب سے مشکل بیوی کا رشتہ ہے. سب مان لیتے ہیں, مگر یہ محترمہ کہتی ہیں نہیں, میرا تو علاج اس ڈاکٹر سے ہونا چاہیے. آپ کو نسخہ ہی غلط لکھتے ہیں. ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر پہ اعتبار نہیں کرتی, انجینئر کی بیوی انجینئر پہ اعتبار نہیں کرتی. بھائی اپنے گھر کے, اپنا پلاٹ ہے, اس کے اوپر گھر بنانے جا رہا ہوں, نقشے کھینچ رہے ہیں, وہ لکیریں کھینچ رہے ہیں, اس کے حساب کتاب کر رہے ہیں. نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے پلاٹ پہ گھر بنا رہے ہیں. نہیں آپ نے ان کا بھی بنایا تھا, وہ بھی ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آتا ہے. وہ تو آپ اپنے فلاں دوست سے بنوائیے نقشہ جی. تو یہ اچھا, حال ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, حال ہم مولویوں کا بھی اچھا نہیں ہے. کیا ہوا, حیدر شاہ کی زیارت کر لی آپ نے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. نہیں ایسے نہیں, ایک بلند صلوات. اسے بھی بلند صلوات. جتنے بھی طبقات ہیں نا, مولویوں کا حال بھی ایسے ہی ہے, مجھے پتا ہے. بہت کم آپ کو عالم ملیں گے جن کی بیوی ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہوگی. شرعی مسئلہ بتایا میں نے. پیچھے نماز اس کے پڑھی جائے گی نا جسے وہ عادل مانتا ہوگا. بہت کم ملیں گے. آیت اللہ بہجت سے میں نے نصیحت طلب کی, اللہ کے ولی سے. میں نے کہا جی نصیحت کریں. کہنے لگے گھر میں ایسے رہو کہ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے نماز پڑھ سکے.
बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो देख रही है ना कि हाल क्या है। हल क्या? और ऐसा है, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे उलमा हैं, लेकिन बहुत कम है माहौल। तो आलिम की बीवी भी, भाई नजमुल हसन शाह साहब के मजलिस पढ़ने गए थे, आप भी तो गई थी ना हमारे साथ। हाँ मैं गई थी मजलिस, तो लोग तो बड़े नारे लगा रहे थे, बाद में तो लोगों ने कहा भाई हमारे भी मजलिस पढ़िएगा। मजलिस तो बड़ी अच्छी रही, कैसी रही आप तो बताएं। हाँ मैं ठीक थी। तो मैंने फिर कहा भाई बस इतना ही, कह रहे हाँ ज्यादा तारीफें वो करे जो आपको जानता ना हो। तो हाल तो मौलवी की बीवी के साथ भी मौलवी का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। क्या बात? मुज़ाकिरीन को कुछ कह दूंगा तो उल्टा हो जाएगा काम। तो मामलात जो है वो सबके यहाँ कुछ ना कुछ मामलात खराबी की तरफ है। ऐसा ही है नहीं, कमाल ये है कि बीवी कलमा पढ़े उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। लम्बा नारा ना मारी। देखो ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਚ ਸਭ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਵੇਂ ਸੁਣਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵੇਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਅਲੀ ਨਾ ਮਿਲਾ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚਲੀ ਕਲਮੇ ਵਿੱਚ ਸਦਕੇ ਸਈਦ ਸਦਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾ ਦਿਓ ਕੀ वाह चली अली सदके जनाब पे अमीर दा मोहम्मद अमीर दा सारे नबियां दा छप्पर और शबीर सारे बोलना जी राजी दे बातें कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान वास्ते कुरान लोग ही होने हलाली हरामी नहीं बस लोग नारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह बुलंद सलवात। अजीजो वाला फरमा रहे मुझे अपने रिश्तेदारों में अजीज करार दे। बिल्कुल ये रिश्तेदारों में इज्जत बनाना ये अली वालों का काम। अली वालों को बिल्कुल रिश्तेदार अगर इज्जत नहीं कर रहे तो कोई इज्जत नहीं है, सच्ची इज्जत नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इमाम की शहादत की तारीख है। एक और बुलंद सलवात। हजरत फरमाते हैं सलासुन कासिमातुज़ ज़हर। हदिया करूं मौला का कौल। फरमाते 3 लोगों ने कमर तोड़ दी। किसकी कमर तोड़ दी? हदीस में नहीं है, हदीस में जुमला यह है सलासुन कासिमातुज़ ज़हर। 3 लोगों ने कमर तोड़ दी। माशरे की कमर तोड़ दी, अपनी कमर तोड़ दी, घर वालों की कमर तोड़ दी, इदारों की कमर तोड़ दी, अंजुमनों की कमर तोड़ दी, मातमी दस्तों की कमर तोड़ दी, इमाम बारगाहों के में अंदर आने वालों की कमर तोड़ दी, मदरसों की कमर तोड़ दी। सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। अब जरा सुनेंगे ना वो 3 लोग तो आपको अंदाजा होगा कि ये 3 लोग खतरनाक हैं हमारे माशरे में। फकीरों की बात हो रही है भाई, माशाअल्लाह फकीरी की बात हो रही है। यो फरमाते सलासुन कासिमातुज़ ज़हर। 3 लोगों ने कमर तोड़ दी है। सबसे पहला उअजबो बिरायही, जो अपनी राय को सबसे अच्छा मानता है। अच्छा वाह वाह मैं जो कह रहा हूं बस वही है, मैं जो कह रहा हूं उसी को मानो, मेरी बात को क्यों नहीं माना? मुझे मान लो तो तुम कुछ भी करते फिरो, मुझे नहीं माना तो तुम्हारे अच्छे कामों को भी नहीं होने दूंगा। मुझे बस सदर बना दो। क्या बात क्या बात क्या हुआ? थोड़ा गर्दन हिला दो भाई।
میں اپنے اداروں کی، اپنے علاقوں کی، اپنے محلوں کی، اپنی انجمنوں کی، اپنے گھروں کی کمر توڑنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے، بس مجھے ٹرسٹ کا صدر بنا دو، انجمن کا صدر بنا دو، امام بار کا صدر مجھے بنا دو، پھر جسے چاہو جو کچھ بنا دو، پھر کچھ بھی کرتے رہو۔ اپنی رائے، میری رائے۔ بھائی تم کون ہو؟ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے میری رائے یہ ہے، میرا عقیدہ ہے۔ بھائی تم ہو کون؟ پہلے اپنا تو تعارف کروائے، تم کون ہو؟ یہ جو خود پسندی ایک لفظ کتنا مشہور ہو گیا ہمارے ہاں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ وہ بیچارہ اسکاؤٹ کا جوان سب صبح سے مجلس چل رہی ہے، 6 گھنٹے سے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، باڈی سرچنگ کر رہا ہے، کمر میں اس کے درد ہو گیا، کھانے پینے کو بعض اوقات اسے نہیں پوچھا جاتا۔ وہ جو کھڑے ہوتے ہیں سرچ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اسکاؤٹس کے جوان، بعض اوقات 6 گھنٹے تک انہیں کوئی پانی نہیں پوچھنے جاتا۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں، ایسا ہے ہمارے۔ وہ صبح سے شام تک اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اب اس نے ایک دم سرچ کرنے کے لیے باڈی کو ایک مرتبہ چیک کرنا چاہا، مجھے نہیں جانتے۔ بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے، میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی ہوں گے، آپ بڑے معتبر ہوں گے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کسی نے روکا بھائی شناختی کارڈ دکھاؤ، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں وہ اہلکار حفاظتی اداروں کے جو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ بھائی پوچھو نا، اس ملک میں تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ اگر پوچھ لیا ہوتا نا تم کون ہو تو کوئی جنگ سے نکلتا، کوئی افغانستان سے نکلتا۔ ملک کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، اور جیسے ہی اسے پوچھا جاتا ہے تم تو فوراً کہتا ہے مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں اب ایک بزرگ عالم دین کا، ایک اللہ کے عارف، میں فقیروں سے مجھے پیار ہے، کسی کو برا لگے تو جو فقیر منش علماء ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ میرا دماغ ملتا ہے۔ تو ایک بزرگ کے پاس تھا، انہوں نے کچھ باتیں کی، ان میں سے ایک جملہ میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں۔ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے، آپ سے کہے، میں اسکاؤٹس کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، رضاکاروں سے کہہ رہا ہوں، خدمت گزاروں سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی پلٹ کے پوچھ لینا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو فوراً پلٹ کے کہو تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو جانے گا نا کہ میں کون ہوں، کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولے گا۔ یہ جملہ تکبر کا جملہ ہے، یہ جملہ غرور کا جملہ ہے، یہ جملہ انانیت خود پسندی کا جملہ ہے، یہ اپنی ذات کا اسیر ہے شخص۔ اعجبوا برائیہ، مولا باقر فرما رہے ہیں، جو اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، بس میری رائے، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کمر توڑ دیتا ہے اداروں کی، انجمنوں کی، امام بارگاہوں کی، مدرسوں کی، اسکولوں کی، گھروں کی، معاشرے کی، ماحول کی، تنظیموں کی کمر توڑ دیتا ہے وہ شخص جو صرف اپنی رائے چاہتا ہے۔ دوسرا بتاؤں، میرے مولا فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص جس نے معاشرے کی کمر توڑ دی، نسیا ذنبہ، جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ مجھے اپنی نیکیاں بھلانی ہیں، گناہ نہیں بھلانے۔ اچھے کام کر کے بھول جاؤ، مگر برے کام کر کے یاد رکھو کہ یہ برا میں نے کیا، یہ برا میں نے کیا، یہ برا میں نے کیا۔ جب برے یاد ہوں گے تبھی تو توبہ کر پائیں گے، تبھی تو اللہ سے بات کر پائیں گے، یا اللہ میں نے یہ کر دیا، یا اللہ میں نے وہ کر دیا۔ مولا حسین کے پاس کربلا جائیں گے، زری پکڑ کے مولا سے بات تبھی کریں گے نا کہ مولا مجھے معاف کروا دے، میں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے۔ گناہ کر کے بھول جانے والا وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح ہی نہیں کر پاتا۔ اور تیسرا بتاؤں، جو معاشرے کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ لے محمد و استکثر عملہ۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے عمل کو سب سے زیادہ مانتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، اتنے عرصے سے مجلس کروا رہا ہوں، اتنی نیاز کرتا ہوں، پچھلے سال اتنی کی تھی، اس سال اتنی کر رہا ہوں، 6 حج کر چکا ہوں، زیارت پہ تو ہر سال جاتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں میں، خمس تو میرا رکا ہی نہیں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ دیتا نہیں، کیوں بتا رہے ہو؟ ایک شخص 20 سال سے نماز شب پڑھ کر اپنی عبادتوں کو چھپا رہا تھا، 4 لوگوں نے گنوانا شروع کیا، شیطان نے اس کو بھی چٹکی بھری، تم بھی تو بتاؤ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہو۔
اب یہ کہہ اب مچل رہے ہیں کہ بھائی یہ میں کیسے نہ بتاؤں، یہ تو اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں بھی تو کچھ کروں. بس یہی تو کنٹرول، اسی کنٹرول کو ہی تو مومن ہونا کہتے ہیں. یہ زہد ہے، کنٹرول کرو اپنے اوپر. یہ تو لوگ سارے ہیں تمہیں بھائی نئی نئی باتیں تم سے گلوانا چاہتے ہیں. جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہو اس نے معاشرے کی کمر توڑ دی ہے. نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا کیا؟ میرے مولا فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں مولا علی، جب تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریف کرے، توجہ ہے مولا علی کا خطبہ حمام کے اندر یہ فرمان، خطبہ متقین کے اندر یہ فرمان. کوئی 5-6 سال سے آ رہا ہوں نجم شاہ صاحب کیا ایسا ہی ہے. مجھے یاد ہے پہلے یا دوسرے سال میں نے یہ خطبہ پڑھا تھا. ایک شخص نے آواز دے کر کہا مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہوں. فلم یقنا حمام، تو حمام ابن عبادہ کو تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگا نہیں مولا مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں. پھر حضرت نے خطبہ دیا، 110 صفت علی مولا نے فی البدی. ہم تو اس کو اب دیکھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے میں ہمیں 4 دفعہ دہرانا پڑتا ہے. ردھم کے ساتھ شعری انداز میں مولا علی نے وہ خطبہ دیا ہے، مصروں کی صورت میں دیا ہے، جیسے شعر مصرے کہہ رہے ہو. 110 صفتیں مولا علی نے بیان فرمائی. 110ویں صفت پر اس حمام کے چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام مر چکا تھا. ہاں جیسے کہہ رہا تھا نا مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، دم نکل گیا حمام کا. امام جنازے پر آئے، جنازے کے قریب آئے، فرمائے انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا یہ میرے خطبے کو برداشت نہیں کر پائے. اس خطبے کے اندر بڑے پیغامات ہیں، کبھی کسی موقع پہ اس پہ علیحدہ سے بات ہو. اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو فوراً اپنے آپ سے کہو اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. نہیں گئی میری بات. جب تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے منہ پر جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اپنے آپ سے کہو، اس کو نہیں کہو کچھ، اپنے آپ کو کہو کہ اس سے زیادہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. پھر فوراً اپنے آپ سے کہو کہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ میرا اللہ جانتا ہے. تو تمہیں کسی کی تعریف متکبر نہیں بنائی گی، خود پسند نہیں بنائی گی، اپنی ذات کے اسیر نہیں ہوگے. وہی فقیر والا جملہ. سب سے پہلی منزل، زہد کی پہلی منزل اپنی ذات کی نفی ہے. میں سچ بتاؤں آپ کو، میں ابھی اس پہلی منزل سے نہیں گزرا، کوئی فقیر ہی نہیں ملا جو دوسری بتائے. یہی اتنا بڑا میدان ہے، روزانہ یہ وائرس لگتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ اپنی ذات کی پرستش کا وائرس روزانہ لگتا ہے. اس لیے اس سے کوئی 40 دن بھی نہیں گزر پاتے اس سے بچے ہوئے کہ کوئی فقیر ملے دوسری بتائے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ولایت الہیہ تک پہنچے وہ ان منزلوں سے گزرے گا تو ولی بنے گا. اور یہ سارے ولی جس کا گھڑا بھرتے ہیں اسے علی کہتے ہیں. یہ سارے اس کمال کے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اسے مولا علی کہتے ہیں. ولایتیں بانٹنے والا علی. حیدر شاہ صاحب مجھے اندازہ ہے آپ مصروف شخصیت ہیں اور آپ کو یقیناً اس کے بعد بھی کہیں مولا کے ذکر کے لیے جانا ہے ماشاءاللہ. مگر بس ایک آخری بات کر کے چند جملے مسائل پڑھوں گا. جب مولا سرکار معراج پر گئے، جب مولا سرکار معراج پر گئے تو عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ. جیسے ہی وہاں پہنچے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رکو تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، فضائل سنا رہا ہوں. اے محمد رکو تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے. اے محمد رکو تمہارا رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تمہاری تعریف کر رہا ہے.
تو یہ جو آواز آئی نا تو سرکار نے فوراً فرمایا اتخاطبنی ربی ام علی، مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے یا علی؟ مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے، یعنی آواز جو آئی نا قف یا محمد ان ربک یصلی، محمد رکو تمہارا رب تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ تو سرکار نے آواز تو سنی نا، فوراً فرمایا مجھ سے میرا اللہ بات کر رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو آواز آئی اے میرے محمد مجھے مخلوق کے ساتھ مت گنو، اے میرے حبیب مجھے اشیاء کی طرح نہ جانو، جان لو کہ جب تم آ رہے تھے تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا اس میں بستا کون ہے، تمہارے دل میں نے اتر کے دیکھا اس میں رہتا کون ہے، تمہارے دل میں علی رہتا ہے، تو میں نے علی کا لہجہ اپنایا ہے تاکہ تمہارا پیار مجھ سے بڑھنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، میں اس وادی میں جاؤں تو ایک حسین وادی ہے، یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ مولا علی علیہ السلام اللہ اور نبی کے درمیان بھی قربت کا سبب ہے۔ آواز آئی التفت یمینک، اے میرے مصطفیٰ یمین سیدھی طرف دیکھو۔ سرکار فرماتے میں نے جو سیدھی طرف دیکھا تو علی کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھنے لگے علی میں تو زمین پہ چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں علی نظر آ رہا ہے، تو فوراً نبی کو اللہ کی آواز آئی اے میرے حبیب میں نے 1000 فرشتے علی کی شکل کے خلق کیے ہیں تاکہ آسمانوں میں رہ جانے والے فرشتے علی کے دیدار کا ثواب حاصل کریں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ شبی بنائے تو عین توحید، اور میں شبی اٹھا کے نکلوں تو بدعت۔ اللہ نے مولا علی کی شبی بنائی ہے۔ میں نے ایک اہل سنت کتاب میں پڑھا کہ جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی 1000 فرشتے آئے تھے نا آسمان سے، مسلمانوں کی مدد کو 1000 فرشتے آئے تھے نا، جب جنگ ختم ہو گئی تو قصہ تو مہینوں چلتا رہا، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہے، چوتھی ہجری میں جنگ احد ہے، قصہ تو مدت تو چلتا رہا کہ بدر میں کیا ہوا ہے، تو ایک قصہ بار بار دہرایا جاتا رہا، اور وہ یہ کہ ہمیں علی یہاں سے مارتا تھا، ہم بھاگتے تھے تو سامنے سے آتا نظر آتا تھا۔ مشرکوں کے سپاہی کہتے تھے ہر طرف سے علی نظر آتا تھا۔ تو جب یہ بات بہت پھیل گئی تو کسی ایک صحابی رسول نے مولا نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ یہ مشرک یہ والی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں میدان میں ہر طرف سے علی آتا نظر آتا تھا۔ تو سرکار دو جہاں نے کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا تو جبریل نازل ہوئے، کیا یا رسول اللہ اپنے اصحاب کو بتا دو وہ جو 1000 فرشتے آئے تھے وہ سب علی کی شکل کے تھے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا علی نظر آئے، فرمایا یہ روایت سن لیجئے بس، فرمایا یا رسول اللہ اے میرے حبیب میں تمہیں ایک پوشاک دے رہا ہوں، ایک لباس دے رہا ہوں، وہ لباس جب زمین پر پہنچو تو جو اس کا اہل ہو اسے دے دیجئے گا۔ ذات کی نفی مضمون میرا وہی مکمل ہوگا۔ زمین پہ جائیے گا جو آپ کو اس کا اہل نظر آئے اسے دے دینا۔ زمین پر آئے، اب سنی بھائیوں کی روایت سنا رہا ہوں، سامنے حضرت ابو بکر نظر آئے۔ ابو بکر اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ نبی اب اہل ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ پوشاک کسے دینی ہے۔ ابو بکر اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر نے نبی مکرم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پر سزا اور حد جاری کروں گا۔ سامنے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نظر آیا۔ عمر اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ مولا علی نظر آیا، علی کسی کو گناہ کرتے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس پہ پردہ ڈالوں گا۔ میں اس پہ پردہ ڈالوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہوں کو گنانا بتانا گناہوں کی ترویج کا سبب ہے، گناہوں کو چھپانا گناہوں کو ختم کرنے کا رستہ ہے۔ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ درس گاہ، یہ فرش حسین، یہ عالمی اوپن یونیورسٹی کی آج کلاس، جس یونیورسٹی کی بنیاد سن 61 ہجری میں امام حسین نے رکھی تھی، اس وقت اس
यूनिवर्सिटी का एक कैंपस, एक क्लास लगी हुई है सीखना। ये छोटा सा बच्चा भी आया, ये कुछ भी नुक्ता पैगाम कोई जुमला नहीं समझ के जाएगा, मगर इतना ज़रूर यहाँ से लेके जाएगा कि इस होलिये वाले हमारे आलिम होते हैं, लेके ये भी कुछ जाएगा। बिल्कुल सही। और वो बुजुर्ग और वो जो दानिश्वर और वो जो मुहक्किक और वो जो मुसन्निफ और वो जो किसी मनसब पर फाइज शख्सियत आई हुई है, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। सब फ़कीर हुसैन है। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए अहले बैत के जनाजों के साथ क्या हुआ। जिंदगी भर तकलीफ देते रहे और शहादत के बाद भी जनाजों का एहतराम भी नहीं किया। नबी के जनाजे में 11 लोग थे। जब मौला ने जनाजा दफना दिया तो एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने फरमाया मैं किसी का मोहताज नहीं था। सुनेंगे इस घर में 75 या 95 दिन बाद दूसरा जनाजा हुआ और वो जनाब ज़हरा का जनाजा है। सुनेंगे उसमें 6 लोगों ने शिरकत की है। सैयदा के जनाजे में 6 लोग आए और 6 भी वो लोग आए जिन्हें सैयदा ने नाम लिख कर बुलाया है। अली मेरे जनाजे में कोई ना आए, और अगर किसी को बुलाओ तो या सलमान को बुला लेना, अबू ज़र को बुला लेना, हुज़ैफ़ा यमान को बुला लेना, मिक़दाद को बुला लेना। 6 नाम लिखे जनाब ज़हरा ने। मैं किताब में पढ़ रहा था और जिस वक्त ये रिवायत पढ़ रहा था उस वक्त बहुत रोया था कि जब जनाजा तैयार हो गया ना तो मौला अली ने हसनैन से फरमाया जाओ इन चचाओं को बुला के ले आओ। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जिसके घर में मौत हो वो जाके कहो आओ हमारी माँ का जनाजा उठाओ। हसनैन रात की तारीकी में, अंधेरा छाया हुआ है मदीने में, दरवाजों पे जा जाके खामोशी से दरवाजा बजा के कह रहे हैं चाचा सलमान मेरी माँ का जनाजा उठाओ। ये 6 सहाबी आए हैं सिर्फ जनाब ज़हरा के जनाजे में। रात की तारीकी में सैयदा को दफना दिया। इस घर में तीसरा जनाजा हुआ है मौला अली का। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, हसनैन पीछे से उठा रहे थे। 4 लोग भी नहीं थे मौला अली का जनाजा उठाने। बताते ही नहीं थे अहले बैत के जनाजा कब उठेगा। कोई पूछता भी था तो उसे नहीं बताते थे। तन्हाई में जनाजा दफनाया जाता और फिर बार बार शिकायत होती रही कि हमें अहले बैत अपने घर के जनाजों में नहीं बुलाते। इस घर में पहला जनाजा इमाम हसन का था जो उम्मत के कांधों पे दिया। उम्मत ने इतने तीर मारे, बराबर की बहनें जनाजे से तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनाऊं, उम्मत ने इतने घोड़े दौड़ाए। जनाबे ज़ैनब से भाई हुसैन का लाशा पहचानने में नहीं आया। जब आई है ना इमाम हुसैन के लाशे पर तो इमाम की पसलियां कमर से निकल रही थी और फिर लाशे के गिर चक्कर काटने लगी। कभी सिरहाने आती हैं, कभी बाएंती आती हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया पोपी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमाने लगी सालिम जगह ढूंढ रही हूँ जहां बोसा दूं। जनाबे ज़ैनब को इमाम हुसैन के बदन पे कोई जगह सालिम नजर नहीं आई तो कटी हुई गर्दन का बोसा दिया और फिर मदीने की तरफ रुक के नाना को आवाज दी, नाना ये है आपका हुसैन जैसे खाक और खून में गलतान कर दिया। अजरुकम अल्लाह। हो गई मजलिस, बस एक मंजिल और ले लीजिए। जब जनाबे ज़ैनब ने खूब गिरिया कर लिया तो फिर एक मरतबा कुछ याद आया और जनाबे ज़ैनब बैठ गई इमाम हुसैन के बदन के करीब और ऐसे रोने लगी कि जैसे दुनिया से चली जाएंगी। तो इमाम सज्जाद ने आवाज देकर कहा अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। पोपी अम्मा आपको तो सब पता है, आपको तो बताया गया था कि क्या होगा। हौसला कीजिए कहीं आपकी जान ना चली जाए। फरमान लगी ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है। मेरे भाई के बदन पे दुश्मन ने कपड़ा नहीं छोड़ा। मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है। ऐ ज़ैनुल आबिदीन मैं 3 साल की थी, कम सिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी। मेरी एक मर्तबा तवज्जो हुई कि सारे सहन में धूप आ गई है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मुझे ताज्जुब होने लगा ये साया कैसा है। तो मैंने पहलू बदल के जो देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े खड़े कि कहीं मेरी बहन पे धूप ना आ जाए। अब बताओ ज़ैनब कहाँ सब्र करे। ऐसा प्यार करने वाला भाई धूप में है और ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू